نکاح کے احکامات بیان ہوئے پچھلی آیات میں، اور آگے پھر اللہ کریم نے ان احکامات کو بیان فرما کر ارشاد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر تمہارے سامنے بیان فرمائے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں جو تم سے پہلے لوگ تھے ان لوگوں کے طریقے بتائے، ویتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت فرمائے، اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو شہوات کی پیروی کرنے والے ہیں نا، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم یہ جو سیدھا راستہ ہے اس سے بہت دور ہو جاؤ۔ یعنی پہلے اللہ نے اپنی چاہت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تو تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کر رکھنا چاہتا ہے، اور تمہیں جو پہلے کے نیک لوگ تھے ان کے طریقے بتانا چاہتا ہے کہ انہوں نے کیسے میرے احکامات پر عمل کیا، اور یہ ان پر احکامات نازل ہوئے تھے، تم پر بھی اسی قسم کے احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمانا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم فرماؤں، لیکن جو شہوات کی پیروی کرنے والے ہیں، جو برے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سیدھے راستے سے، اللہ کی فرما برداری والے راستے سے دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو پچھلے احکامات نازل ہوئے اس سے تم پر کسی قسم کی جو ہے وہ تنگی آ جائے گی اور یہ مشکل احکامات ہیں، بلکہ یہ تمہارے لیے ہی آسان ہے، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ تم پر آسانی کرے، یہ احکامات بیان کر کے، یہ قواعد اور ضوابط بیان کر کے، نکاح کے اصول اور باقی زندگی گزارنے کے اصول بیان کر کے اللہ تم پر آسانی کرے۔ یہ احکامات سن کر پھر اس پر عمل کر کر جب تم زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی تمہارے مزے ہی مزے ہوں گے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو تو، آدمی کو تو کمزور بنایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، اب آگے جو ہے وہ تجارت کے احکامات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پہلے نکاح کے احکامات آئے، اب اس آیت میں تجارت کے متعلق ایک اصول بیان کیا اور ایک بات سے منع فرمایا۔ منع کس سے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کیسے کھانا ہوگا؟ سود کے ذریعے۔ ظاہر ہے بندہ کسی سے سودی لین دین کرتا ہے تو اس میں دوسرے کا مال جبرن ہڑپ کرنے کی کوئی نہ کوئی شک موجود ہوتی ہے۔ چوری کے ذریعے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ہر وہ مال حاصل کرنے کا طریقہ کہ جس میں شریعت نے ممارت رکھی ہو، اس طریقے سے مال حاصل کیا ہو کہ جس میں شریعت نے منع فرمایا ہو کہ اس طریقے سے تم نے مال حاصل نہیں کرنا، نہیں کمانا، وہ ہے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا۔ کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو دھوکہ دے کر اور فراڈ کر کر، جوا کھیل کر، سود لے کر مال لیتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے، گویا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے مال کھا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھانا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں البتہ جو باہمی تمہاری رضامندی کے ساتھ تجارت کا لین دین ہو تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس طریقے سے تم مال کما سکتے ہو۔ یعنی کسی سے تم نے کوئی چیز خریدی، اس کو مال دیا، جو حلال طریقہ ہے، جو سادہ طریقہ ہے، اور اسی طرح تم نے کسی کو مال دیا، اس سے پیسے لے لیے، تو باہمی رضامندی کا اصول بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو فرمایا تجارت کے ذریعے آپس میں لین دین کرو، باہمی رضامندی کے ذریعے آپس میں تجارت کرو، لین دین کرو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال تم نے نہیں کھانا، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اس کے اصول، اس کے قواعد
اور جو حکم وہ ارشاد فرمائے اس کی تعمیل کرو. جب تم تعمیل کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر چھما چھم برسے گی. اور حرام طریقے سے مال کمانے کے حوالے سے تو احادیث میں بھی بہت ساری وعید سنائی گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے, حرام طریقے سے مال کماتا ہے, اپنے مسلمان بھائی کا حق ہڑپ کر کے مال کماتا ہے, حضور نے فرمایا اگر اس کو صدقہ کرے گا, اس مال میں سے صدقہ کرے گا تو مقبول نہیں ہوگا, اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور اگر خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی. فرمایا اگر صدقہ کرے گا قبول نہیں ہوگا, خرچ کرے گا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی, اور اپنے بعد چھوڑ کر مر جائے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا, ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے, بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا. ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو, جس کا گوشت حرام غذا سے پروان چڑھا ہو, اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, حضور نے فرمایا اے سعد اپنی غذا کو پاک کرو, اپنے کھانے پینے کو پاک کرو, حلال کرو, طیب کرو, تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. مستجاب الدعوات کیا ہوتا ہے کہ جس کی ہر دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اللہ اس کی دعا کو جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑا جاتا, بلکہ اللہ جو مانگتا ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے. تو حضور نے فرمایا اے سعد اپنی غذا کو پاک کرو, اپنا کھانا پینا پاک کر لو, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے, تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. پھر حضور نے قسم اٹھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے, بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں کیے جاتے. 40 دن تک جو بھی عمل کرے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. ایک لقمہ اگر حرام کا کھائے گا تو جو ڈیروں کے ڈیر حرام کے کھاتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث درس عبرت دے رہی ہے ان کو. پھر حضور نے فرمایا اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہوتی ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے, اس کے بال پڑا گندا اور بدن غبار آلود ہوتا ہے. لمبا سفر کر کے آتا ہے, بال بکھرے ہوتے ہیں, بدن پر جو ہے وہ مٹی پڑی ہوتی ہے, اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا ربی پکار رہا ہے, حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس نے جو لباس پہنا وہ بھی حرام ہے, اور غذا حرام ہے, جو کھاتا ہے وہ بھی حرام ہے. حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو. یعنی یہ وہ حالت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت دعا کو شرف قبولیت دیتا ہے کہ لمبا سفر کر کے آیا ہے, تھک ہار کر, کپڑے بھی گندے, بال بھی بکھرے ہوئے, اور آ کر پھر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے. یہ تو وہ حالت ہے کہ اللہ اپنے بندے پر رحم کرتے ہوئے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا اس کے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پہننا بھی حرام ہے, اس کی غذا بھی حرام ہے, اس کا پینا بھی حرام ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے. یہ چیز جو ہے اس حالت میں بھی اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کے لقمے سے بھی محفوظ فرمائے. پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, جو زیادتی کرتے ہوئے ظلم سے ایسا کرے, یعنی اپنے مسلمان بھائی کا باطل طریقے سے مال کھا لے, اس کا حق ہڑپ کر لے, جو اس طرح کرے, زیادتی کرے, ظلم کرے, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, تو سن لو اس کو عنقریب ہم دوزخ کی طرف جھونکیں گے, آگ کی طرف جھونکیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے, ما تنہون عنہ, جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے, بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی مٹا دیں گے.
ایسے ہی معاف فرما دیں گے۔ جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ پاک صغیرہ گناہوں کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ کہتے کسی ہیں؟ ہر وہ گناہ کہ جس کو کیا جائے اور پھر اس کے کرنے پر قرآن یا حدیث میں سخت وعید آئی ہو، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ہم تمہارے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف فرما دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں بڑی عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ وہ عزت والی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور بڑے بڑے گناہوں کے متعلق مشہور حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے۔ پھر حضور نے ان گناہوں کا تذکرہ فرمایا پہلا اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا جو گناہ ہے اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس سے نیچے جو گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، لیکن شرک کا گناہ جو ہے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ پہلا یہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا مسلمان کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے فرار ہونا۔ چوتھا والدین کی نافرمانی کرنا۔ پانچواں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ چھٹا جادو سیکھنا جس سے لوگوں کا نقصان کیا جا سکے۔ ساتواں سود کھانا، اور آٹھواں یتیموں کا مال کھانا۔ یہ 8 گناہ باقاعدہ طور پر حدیث پاک میں ذکر فرمائے گئے کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے بڑے گناہ ہوں گے۔